الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او عمل صالح يدعو له. رواہ مسلم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. گزشتہ تقریباً 11 ہفتوں سے درس قرآن میں اولاد کی تربیت کا موضوع جاری ہے. آج ہم شروعات ہی کریں گے خلاصہ تفسیر سے، پھر آخر میں انشاءاللہ اولاد کی تربیت کی اہمیت کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ یہ کتنا اہم ترین فریضہ ہے. ووصّى بها، وصّا یہ لفظ جو ہے نا وصیت سے بنا ہے. ہمارے یہاں بھی یہ لفظ کہا جاتا ہے اردو زبان میں وصیت کر دینا، اور اس کے معنی ہے کسی ایسے کام کا حکم کرنا جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو. یہ وصیت کا اصل معنی ہے، اور بھی اس کے مختلف معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی ہے کسی کام کو کرنے کا تاکید کے ساتھ حکم دینا. ایک ہوتا ہے حکم دینا، حکمہ بھی خود عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں حکم دینا. وصیت کا معنی بھی آتا ہے حکم دینا، اور بھی کئی الفاظ ہیں. امرہ کا ایک لفظ آتا ہے، اس کے معنی بھی آتے ہیں حکم دینا. وصیت کا معنی ہے کسی کام کو بہت تاکید کے ساتھ کرنے کا حکم دینا. ٹھیک ہے، ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے. ہمارے یہاں اردو زبان میں اور خاص طور پر عربی زبان میں بھی وصیت کا جو مشہور معنی بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے کا حکم دینا اپنے مرنے کے بعد. جیسے کوئی باپ فوت ہو رہا ہے، اس کے انتقال کا وقت قریب ہے، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، کبھی ہوش میں آ رہا ہے، کبھی بے ہوش رہ رہا ہے. ایسے موقع پر وہ اپنے بیٹوں کو یا اپنے بھائیوں کو یا جو بھی اس کے وارثین موجود ہیں موقع پر، ان کو بلائے اور یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام کر لینا. یہ وہ جو حکم دے رہا ہے نا میرے مرنے کے بعد، یہ کیا ہے؟ وصیت ہے. انگلش میں میرا خیال اس کو ول کہتے ہیں نا، ولس کہتے ہیں، ول. ہاں، یہ وصیت کا معنی ہے. یہاں ووصّى بها ابراہیم میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے وفات کے وقت اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو یعنی پوتے کو بلا کر جو ہے تو اس بات کی وصیت کی کہ میرے بعد ایمان اور اسلام پر قائم رہنا، اس سے مت پھر جانا. اور یہ ایک طرح کی نصیحت ہے. نصیحت کو وصیت سے تعبیر کیا تاکید بتانے کے لیے، یعنی بہت زیادہ جزم کے ساتھ، بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اس کو کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. ووصّى بها ابراہیم، بها اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس دین پر قائم رہنے کا اپنے بچوں کو اور اپنی نسل کو حکم دیا، نصیحت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے کل 3 بیویاں تھیں. 2 بیویاں تو مشہور ہیں. ایک بیوی حضرت ہاجرہ جن سے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور ایک بیوی حضرت سارہ جن سے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، اور
ایک بیوی حضرت قنطورہ یا قطنورہ بھی تھی جو حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے نکاح میں آئی. حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. وفات کے بعد پھر آپ نے حضرت قنطورہ، یا نام یوں بھی ملتا ہے کہ حضرت قنطورہ دونوں ملتا ہے. آج بھی آپ اگر مغربی ملکوں میں جائیں گے تو یہ نام وہاں عورتیں رکھتی ہیں. نام کا پروناؤنس انہوں نے بدل دیا ہے، کیٹنور کر دیا ہے، لیکن قطنورہ وہ نام ہے اصل عربی میں، اور یہ لفظ عبرانی ہے. ان سے حضرت ابراہیم نے نکاح فرمایا تھا سارہ کی وفات کے بعد، اور ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کل 6 بچے ہوئے. بعض لوگوں نے 8 کی تعداد بھی لکھی ہے اور بعض نے 10 کی تعداد لکھی. مدین، مدائن، مدان، شیوخ، اس طرح ان کے نام ہیں. یہ شاید آپ کے علم میں کبھی آیا نہیں ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی بھی تھی. عام طور سے اس کو نہیں کہا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیوی سے جو نسل چلی ہے اس میں کوئی نبی نہیں ملتا، کسی نبی کی اس میں آمد نہیں ہے. پوری کی پوری نسل ٹھیک ہے، ہوں گے نیک لوگ ہوں گے، لیکن نبوت اس خانوادے میں نہیں رہی. صرف نبوت 2 بیویوں سے چلی، ایک تو حضرت ہاجرہ سے اور ایک حضرت سارہ سے. حضرت سارہ سے جو نسل چلی ہے اس میں اسحاق، یعقوب، یوسف، اور پھر چلتے چلتے موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، کل 4000 یا 2000 انبیاء علیہ السلام اس نسل میں آئے. اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے اس میں حضرت سیدنا اسماعیل تو ہیں ہی خود نبی، اور اس کے علاوہ اخیر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابراہیم کی کل 3 بیویاں اور 8 بچے ہیں. اصل قول یہی ہے، باقی علماء نے اور بھی اضافہ کیا ہے اولاد کا، لیکن جو راجح بات تاریخی سورسز سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے. چلیے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. دیکھیے، یعقوب علیہ السلام حضرت کے پوتے ہیں. یعقوب بیٹے ہیں کس کے؟ بولو، اسحاق کے. اور اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم. تو یعقوب کون ہوئے؟ پوتے ہوئے. اب اس سلسلے میں الگ الگ روایتیں ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھے، آپ کی وفات کے بعد ان کی ولادت ہوئی. ایک بات. لیکن راجح قول اور جو اوتھنٹک بات سمجھ میں آتی ہے، قرآن کریم بھی جو منظر کشی ہر جگہ کرتا ہے، وہ یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے، بلکہ انہوں نے اتنی عمر بھی بتا لی تھی کہ وہ بھی ہوش میں تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ حضرت اسماعیل کی ولادت کے 12 سال کے بعد حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کا جنم ہوا، ان کی پیدائش ہوئی. حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، یعنی یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 سال یا 125 سال ہو گئی ہوگی، تب حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی. اب یہ جب وفات کا وقت آیا نا، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام موجود تھے. یعنی حضرت یعقوب نے اپنے دادا کو دیکھا تھا. اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو بہت زور دے کر ثابت کرنا پڑے، ہر پوتا تقریباً اپنے دادے کو دیکھ ہی لیتا ہے. مسئلہ اصل میں یہاں مشکوک ہو گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد بڑی عمر میں ہوئی. 85 سال یا 95 سال کی عمر میں تو پہلا بیٹا ہوا نا، حضرت اسماعیل. تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا، اور شبہ بنتا بھی ہے. اور اس شبے کو، اس شک کو اور اس ڈاؤٹ کو بڑھانے میں یہودیوں کا بڑا کردار ہے. وہ ایک الگ بحث ہے، میں انشاءاللہ کبھی اس پر تفصیل سے بات کروں. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس وصیت کے وقت موجود تھے دادا جان کے سامنے. بات واضح ہو رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟
اب حضرت ابراہیم نے کیا وصیت کی دیکھو، کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بچوں. انداز میں نرمی دیکھ رہے ہو آپ، بڑی محبت کے ساتھ وصیت فرما رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو جب کسی چیز کی وصیت کریں، نصیحت کریں، تو اس میں بولو شفقت اور محبت کا پہلو غالب ہونا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونی چاہیے. یا بنیا، او میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بلا شبہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو، کس دین کو؟ اسلام کو، اس دین کو یعنی دین اسلام کو چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزرنے کو کتنا وقت ہو گیا؟ 4000 سال. 4000 سال. اس میں 500 سال یہودیوں نے گھٹا دیے، ان کی بدماشی ہے. ورنہ تاریخ سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 4000 سال پہلے کا ہے. معلوم ہوا کہ دین اسلام 1400 سال پرانا نہیں ہے، 4000 سال پرانا ہے. اور یہ تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ 4000 سال پرانا ہے. ورنہ اگر اور گہرائی کے ساتھ ثابت کیا جائے، بلکہ ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جیسے ابھی سورج نکلا ہوا ہے، دن ہے، یہ چیز جس طرح ابھی روشن ہے، ایسے ہی یہ بات بھی روشن ہے کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو آباد کیا ہے تب سے دین اسلام ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اصل میں کہ ابھی ہمارے یہاں خاص طور سے انڈین میڈیا اس بات کو بہت اٹھا رہا ہے کہ مسلمانوں کا اتہاس کتنا ہے، 1300 سال 1400 سال سنسکرتی اور ہماری تہذیب پرانی ہے. یہ انڈیا میں ابھی یہ بات بہت چل رہی ہے، ہمارے ملک میں یہ فتنہ چل رہا ہے. اور فرقہ پرست تنظیمیں، فنڈامنٹلسٹ جو گروپ ہیں اس ملک میں نفرت پھیلانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. وہ اس بات کو میڈیا پر بڑا چڑھا کے کہتے ہیں کہ جی تمہارا اتہاس ہے کتنا، 1400 سال پرانا. نہیں حضور، 1400 سال پرانا نہیں ہے. ہمارا اتہاس اس وقت سے ہے جب سے اس دنیا میں پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام. یہی بات تو مولانا ارشد مدنی نے ایک جلسے میں کہی تھی تو حضرت کو مرچی لگ گئی. اچھل گئے تھے نا جمعیت کے ایک جلسے میں ابھی کچھ دنوں پہلے. آپ کو نہیں معلوم؟ ارے بمبئی والوں ہوش میں رہا کرو یار، کچھ پڑھ بھی لیا کرو. اچھل گئے تھے نا ایک صاحب، وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ نہیں وہ نہیں. چلیے، تو دین اسلام 1400 سال پرانا دین نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ جب سے پہلا انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے دین اسلام چل رہا ہے. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، او میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کے لیے اللہ انسانوں کو چنتے ہیں. ہدایت دینا اور ہدایت پر لانا یہ کسی اور کے بس کا گیم نہیں ہے. ہدایت کا فیصلہ کون کرتے ہیں؟ میں نے گزشتہ ہفتے بھی اس پوائنٹ کو اچھالا تھا کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ کے بس میں ہے. درس قرآن سے ہدایت، بولو عابد بھائی ہو گیا؟ صحیح ہو گیا نا؟ سینٹنس صحیح ہو گیا. درس قرآن سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو جائے. میں اور آپ تو کیا چیز ہیں؟ انبیاء علیہم السلام کے بس میں بھی ہدایت نہیں ہے. میں نے گزشتہ ہفتے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ساری تفصیل بتایا. اللہ انسانوں کے دلوں کو باقاعدہ ہدایت کے لیے چنتا ہے، جیسے آپ ابھی بازار میں جا کر ہاپوس کی پیٹی چنتے ہو. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تم مت مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان رہو. آیت کے ظاہر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ صرف اسلام پر مر جانا، زندگی مت بسر کرنا. ایک غلط فہمی یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ صرف دین اسلام پر مر جانا اہم نہیں ہے، دین اسلام پر زندگی گزارنا اصل ہے. ہمارے یہاں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ مدینے کی موت دے، مدینے کی موت دے، مدینے کی. ارے مدینے کی زندگی مانگو. کیا ہے میرے عزیزو؟ بولو بولو.
مدینے کی زندگی مانگو. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, مجھے واقعات یاد نہیں رہتے لیکن بات سمجھنے کے لیے انشاءاللہ مفید رہے گا. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں کسی عام آدمی کا انتقال ہوا, کسی عام آدمی کا انتقال ہوا. اس کی وفات ہوئی تو قبر کے لیے جنت البقیع میں گڑھا کھودا گیا. تو جس گڑھے کو کھودا گیا اس میں بالکل صحیح سلامت ایک خاتون کی لاش تھی. بالکل ایسا لگتا تھا جیسے اس قبر میں یہ خاتون آج ہی دفن ہوئی ہے. اور یہ بہت جلد, یہ 15-20 سال پرانا واقعہ ہے, اس سے زیادہ کا واقعہ نہیں ہے میرے خیال سے, کیونکہ ابھی کے موجودہ اکابر نے اس کو دیکھا ہے, اس کو دیکھنے والے موجود ہیں. تو گڑھا کھودا گیا تو وہاں ایک خاتون کی لاش تھی اور وہ ایسی دفن کی ہوئی تھی جیسے ابھی چند گھنٹوں پہلے اسے وہاں سلایا گیا ہے. تو اب جنت البقیع تو ایسا ہے کہ بھئی جتنے لوگ مدینے میں فوت ہوتے ہیں ان کو وہاں دفن کیا جاتا ہے. لیکن وہ جس کی قبر تھی جہاں وہ آدمی دفن تھا, اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ یہاں تو ہمارے والد یا دادا کی قبر تھی, یہاں یہ خاتون کیسے آ گئی. ارے بھئی مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کا باپ یا کسی کا دادا جوہو قبرستان میں دفن ہو تو جگہ تو پتہ ہوتی ہے نا کہ یہاں میرا باپ دفن تھا. اب اس قبر کو کھودا جائے تو وہاں سے کوئی دوسرے آدمی کی لاش نکلے, وہ بھی تازی, تو لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ یہ تو اچنبا ہو گیا, یہاں تو ہمارے والد دفن تھے اور ان کی وفات کو بھی بہت تھوڑے دن گزرے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہاں تو ہمارے والد دفن تھے. اب اس کی جستجو بڑی تو وہ جو خاتون تھی نا, وہ جو بچی تھی, وہ جو عورت وہاں دفن تھی, اس کے بارے میں تحقیق کیا گیا تو وہ مغربی ملکوں میں کسی عیسائی گھرانے کی بچی تھی. اور جس مولانا صاحب کی وہ قبر تھی وہ وہاں سے لاپتہ تھے. پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ بچی عیسائی خاندان سے تھی لیکن مسلمان ہو چکی تھی. اور اس کے مرنے کے بعد اس کو تابوت میں لپیٹ کر امریکہ میں یا یورپ کے کسی ملک میں دفن کیا گیا تھا. لیکن دل سے مسلمان ہو چکی تھی اور اسلام سچا تھا. اللہ نے امریکہ سے اٹھا کر بولو مدینے میں لا کر رکھ دیا. وہاں جو مولانا صاحب دفن تھے وہ بظاہر مسلمان تھے. ان کی بیوی یہ کہتی تھی کہ میرا شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بڑی نفرت کرتا تھا. تو بیوی سے پوچھا گیا کہ نفرت کیسے کرتے تھے, تو بیوی کہنے لگی بڑی اندر کی بات ہے, آپ سنو اس کو اور کوشش کرو کہ زندگی میں سنتیں زندہ ہو. کم سے کم یہ کہ سنت کو حقیر مت سمجھو, سنت کی عظمت دل میں پالو. بیوی کہنے لگی میرے خاوند جب مجھ سے فارغ ہوتے تو فارغ ہونے کے بعد کہتے یار یہ اسلام میں بڑا عجیب کانسیپٹ ہے کہ بیوی سے قرب اختیار کرنے کے بعد غسل کرنا پڑتا ہے, بڑی تکلیف ہے, مدینے میں سردی بہت ہوتی ہے, غسل کرنا اتنا جان پر آتا ہے, لیکن کیا کروں کرنا پڑتا ہے. اس حرکت کی وجہ سے اللہ نے جنت البقیع سے اور وہاں کس کو لا کے رکھا, بولو امریکی خاتون کو. ہاں, اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ دعا کرتے پھریں کہ اے اللہ دعا کرو. میں کہتا ہوں غلط بھی نہیں ہے, میں اپنے لیے بھی مانگتا ہوں, لیکن مدینے کی موت سے بہتر ہے کہ مدینے کی زندگی مانگو. اے اللہ ہم کو مدینے والے کی زندگی عطا فرما. پھر دیکھو تم کہیں بھی دفن ہو جاؤ گے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تم کو نصیب ہوگا. کل صحابہ کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ, 1,25,000 صحابہ, 1,24,000 صحابہ. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی, آپ کے ساتھ رہے. 1.25 لاکھ صحابہ میں صرف 10,000 صحابہ ہیں جو مسجد نبوی کے پاس جنت البقیع میں دفن ہیں. باقی سارے صحابہ کوئی ترکی میں ہے, کوئی چین میں ہے, کوئی ہندوستان میں ہے, کوئی بلوچستان میں ہے, کوئی افغانستان میں ہے, کوئی ایران میں ہے, سب بکھر گئے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحابہ بد نصیب تھے؟ بولو نہیں. تو مدینے کی موت سے بہتر ہے مدینے کی زندگی مانگنا. اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ اپنے حبیب والی زندگی عطا فرما. پھر کہیں بھی دفن ہو جاؤ گے ویسا کوشش تو یہ ہوگی کہ اللہ تم کو اور ہم کو ایسی مقبولیت نصیب فرمائے کہ ہم کہیں بھی مرے لیکن دفن ہمیں جنت البقیع میں نصیب ہو.
کہو آمین۔ یہی بات یہاں کہی جائے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بچوں تم مت مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان رہو۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ یہاں یہ کہنا مقصد نہیں ہے کہ اسلام کی حالت پر مرو، یہاں یہ کہنا مقصد ہے کہ زندگی اسلام کے مطابق گزارو، موت خود بخود اسلام کے مطابق آ جائے گی۔ یہ آیت شریفہ مکمل ہوئی۔ اس سے کیا سبق ملتے ہیں؟ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اوپر کی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی ہدایت کے لیے اور اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا کی کہ نہیں کی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ہر جگہ انہوں نے ذریت کے لیے مانگا، اے اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے، میری اولاد کو ہدایت پر قائم رکھ، میری اولاد میں نبوت کو رکھ۔ ہر جگہ ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی۔ یہاں یہ دکھنے کو مل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو نصیحت بھی کی۔ معلوم ہوا صرف دعا مانگ لینے سے بھی کام نہیں چلنے والا، بچوں کی موقع بموقع تربیت کے لیے ان کو نصیحت کرنا، ان کو روکنا ٹوکنا، تاکید کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، غم کے ساتھ ان کو ہدایت پر جمنے کی نصیحت کرنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہو؟ دونوں چیزیں اہم ہیں، اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں۔ جیسے ہم جب جسمانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور ڈاکٹروں کے یہاں بھی چکر کاٹتے ہیں، تو دونوں چیزیں اپنی جگہ اہم ہے۔ ان تمام آیتوں سے یہ بات معلوم ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ والدین کا فرض اور اولاد کا حق ہے۔ والدین کا کیا ہے؟ فرض، اور اولاد کا حق ہے کہ ان کی اصلاح کی، ان کے سدھار کی فکریں اور کوششیں کی جائیں جہاں تک ممکن ہو۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی جب فوت ہوتا ہے نا، اس دنیا سے جاتا ہے نا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جسمانی طور پر وہ کچھ نہ کچھ پریشان ہوتا ہے، ادھر درد ہوتا ہے ادھر درد ہوتا ہے۔ میں نے ابھی رمضان المبارک میں کچھ بتایا بھی تھا کہ موت کے وقت انسان کو کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اتنی تکلیف کی حالت میں، اتنی شدت کے حالت میں، ایک تو بڑھاپے کا درد، ایک آدمی اپنے بچوں کو بلا رہا ہے اور بلا کے کیا کہہ رہا ہے؟ بچوں میرے بعد دین پر قائم رہنا۔ حالانکہ ایسے موقع پر آدمی کو خود اپنا ہوش نہیں رہتا، بڑی تکلیفوں سے گزرتا ہے، اللہ ہم پر موت کی سختیوں کو آسان فرمائے۔ لیکن ایسے موقع پر حضرت ابراہیم پر قربان جاؤں، اپنے بچوں کو بلا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ بچوں دین پر قائم رہنا۔ معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرنا، ان کو سدھارنے کی فکر کرنا، کوششیں کرنا، دعائیں کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اور ان کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خود اللہ نے حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے نبی تم اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، یعنی دین پر چلنے کا حکم دو۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں بہت ہی اچھے انداز میں لکھا ہے۔ دیکھو جب کوئی آدمی اپنے گھر والوں کی تربیت کیے بغیر دوسروں کو سدھارنے کو بیٹھ جاتا ہے نا، تو اس کی کوششوں کا اثر نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ خود کے بچے تو ایسے ہیں، اور بولو حالانکہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اللہ نے یہ طبیعت میں رکھا ہوا ہے۔ کوشش کرو کہ میں اس کو جلدی سمجھا دوں، مفتی شفیع صاحب نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم کو کوئی آدمی نصیحت کرے تو ہم فوراً اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھے بغیر اس نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ نے انسانوں کی فطرت میں، طبیعت میں، نیچر میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ نصیحت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے، اس کے گھر والے کیسے ہیں۔ کوئی آدمی اگر اپنے گھر والوں کی کوشش کیے بغیر، گھر والوں کی تربیت کیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنے بیٹھ جائے تو اس کی نصیحت میں اثر نہیں ہوتا۔ اب اس کی ایک مثال آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیے۔ دیکھیے، آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ فتح مکہ تک، یعنی مکہ فتح ہونے تک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، دست مبارک پر ایمان لانے والے زیادہ سے زیادہ 25,000 تھے۔ کتنے؟ 25,000۔ اور آپ سب کو پتا ہے فتح مکہ تک سرکار نے
بہت کوششیں کی کہ پورا عرب ایمان میں داخل ہو جائے، لیکن نہیں ہوئے۔ فتح مکہ تک کتنے لوگ لائے؟ زیادہ سے زیادہ 25,000 30,000، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو قرآن نے منظر کشی کی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا افواجا۔ اے نبی تو دیکھے گا کہ اب لوگ تیرے دین میں ایک ایک کر کے نہیں، گروپ کے گروپ، افواج یہ فوج کی جمع ہے، فوج کہتے ہی ہیں ایک بڑے گروپ کو، اب اس کا بھی پلورل لایا۔ تو نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی مکہ فتح ہونے کے بعد تم دیکھو گے کہ تمہارے ہاتھ پر لوگ بڑی تعداد میں ایمان قبول کریں گے، اور یہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کر کے جب مدینہ واپس آئے نا تو روز ایک بستی 2 بستی ایمان میں داخل ہوتی تھی، کبھی فلاں بستی، کبھی فلاں بستی، کبھی فلاں۔ وجہ کیا؟ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تو پورے عرب کے لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جس کو اس کے شہر والوں نے دھکے دے کر نکال دیا اور یہ ہم کو سدھارنے آیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، اور نہ صرف فتح ہوا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو فتح کر لیا، دلوں پر حکمرانی۔ آج کل کی طرح نہیں کہ فوجیں پڑی ہوئی ہے اور قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے۔ سرکار نے جب مکہ فتح کیا تو سب سے پہلے کس چیز کا اعلان کیا تھا؟ بولو بولو، تم سب کو معافی، جتنا تم نے ہم کو ستایا ہے سب معاف۔ تو اب دل فتح ہو گئے نا۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ لوگوں کو اب محسوس ہو گیا کہ نہیں، اس کے گھر کے لوگوں نے، خود اس کے شہر کے لوگوں نے اس کی آئیڈیالوجی کو تسلیم کر لیا ہے، ایکسپٹ کر لیا ہے، لہٰذا یہ آدمی غلط نہیں۔ یہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جب اپنے گھر والوں کی، خاندان والوں کی، بستی والوں کی اصلاح اور تربیت کر لیتا ہے، ایک یہ بھی چیز بیچ میں ذہن میں رکھیے کہ کبھی کبھار آدمی 1000 کوششیں کرتا ہے، بستی والے نہیں سدھرتے۔ وہ ایک کہاوت بھی ہے، چراغ تلے اندھیرا۔ چراغ تو بہت دور کی بات ہے، یہ جو سورج ہم دیکھ رہے ہیں نا، کتنا بڑا سورج ہے، زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے نا، یہ سورج کے اوپر اندھیرا ہے۔ تو یہ کہاوت اب چھوٹی ہو گئی کہ چراغ تلے اندھیرا۔ اب اس جدید دور میں لیٹسٹ انفارمیشن کے مطابق بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سورج تلے بھی اندھیرا ہی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک بستی میں کام کرتا ہے لیکن بستی والے کوئی بات نہیں لیتے، بلکہ اس کو دیوانہ، پاگل، مجنون کہہ کے دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ لیکن کوشش ہمارے ذمے ہے کہ ہم پہلے کس کی اصلاح کی کوشش کریں؟ اپنے گھر والوں کی۔ کسی کے دل کو اللہ ہدایت کے لیے نہ کھولے، وہ اس کی اپنی بات ہے، ہمارے ذمے کیا ہے؟ دلوں پر دستک دینا۔ اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ اس آیت سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے، تمام انبیاء کی، کہ وہ اپنی اولاد کی اصلاح کی اور تربیت کی فکر اور کوشش آخری دم تک کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں نے تیرے کو SSC HSC پاس کرا دیا، فلاں فلاں ڈگری، یہ ڈگریاں تو اب دنیا کمانے کا ذریعہ ہے، اس سے دین دنیا کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ کوئی بھی آدمی ڈاکٹر اس لیے بنتا ہے کہ بس میں پیسہ زیادہ سے زیادہ کما لوں، کوئی بھی آدمی انجینئر اس لیے بنتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لوں۔ تو یہ نہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو بڑی اچھی تعلیم دے دی۔ تربیت ذمہ داری ہے موت تک کی۔ کب تک کی؟ انبیاء علیہم السلام کا یہ طریقہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی اولاد کی تربیت کی آخر دم تک کوشش کرتے ہیں، اور دینی تربیت کی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں اسلام پر قائم رہنا، یہ نہیں کہ بڑی نوکری کما لینا۔ بلکہ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی وفات کا جب وقت آیا نا، دیکھو یہ تقریباً 25 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اتنی بڑی حکومت کا آدمی، بادشاہ، خلیفۃ المسلمین۔ ان کی وفات کا جب وقت آیا نا تو ان کا جو خادم تھا اس نے ان سے کہا کہ حضرت اپنے بچوں کے لیے کچھ عہدے لکھ دیں، بعد میں آپ کے پیچھے آپ کی اولاد کے ساتھ کیا ہو ہم گارنٹی نہیں لے سکتے، آپ لکھ دیں۔ حضرت نے فرمایا اگر میرے بچے دیندار ہیں تو اللہ ان کے کھانے پینے کا انتظام خود کر دے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب،
کہ جو لوگ متقی ہوں گے اللہ ان کو رزق ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا. تو اگر میرے بچے دیندار ہیں تو ان کے رزق کے لیے خود اللہ راستے کھول دے گا, اور اگر بے دین ہیں تو ایسے بے دینوں کو, بدبختوں کو کھانے پینے کی چیزیں چھوڑنا کم سے کم مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو پال کے کیا کروں, یہ تو بے دین ہے. ان کو جائیدادیں لکھ کے کیا کروں, یہ تو بے دین ہے. اس آیت کا چوتھا سبق, تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جس دین کو لائے تھے وہ دین اسلام تھا. وہ دین اسلام تھا. حضرت سیدنا یعقوب, ابراہیم, اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام, حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام, سارے انبیاء جس دین کو لائے تھے وہ دین اسلام تھا. باقی دین اسلام پھر بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے فرقوں میں بانٹ دیا. آج یہودیوں سے جا کے پوچھو, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیت ہی انبیاء کا دین ہے. عیسائیوں سے جا کے پوچھو, وہ کہتے ہیں نصرانیت اور عیسائیت ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین ہے. یہ سب جھوٹ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آج ہمارے یہاں مسلمانوں کے فرقے کہتے ہیں کہ دیوبندیت ہی اصل دین ہے, بریلوی کہتے ہیں بریلویت ہی اصل دین ہے, اور فلاں طبقے والے کہتے ہیں کہ ہمارا ہی دین اسلام ہے. یہ سب فرقے ہیں, گروپ ہیں, حزب ہیں. اصل تصور اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین کون سا ہے؟ بولو, کوئی شک ہے پیچھے والے؟ بولو یار, اصل دین کون سا ہے؟ دین اسلام. اللہ ہم سب کو اسلام سے وابستگی نصیب فرمائے. اصل دین اسلام. تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون, یہ ہو گئی مکمل آیت شریفہ. اب آئیے, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ پوچھ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت آیا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. ابراہیم کے فوراً بعد یعقوب کا ذکر اس لیے کیا کہ آدمی کو اپنی اولاد کی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے. دیکھو نا بوڑھوں کو, ایک شخص ہے بڑی دور سے میرے پاس فتویٰ لینے کے لیے رمضان میں آیا تھا, کہہ رہا تھا مجھے میرے بیٹے کی زندگی کی فکر نہیں. اس کے بیٹے نے بیوی کو طلاق دے دی, وہ کچھ مسئلہ ہے, بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. تو میں نے اس کا دکھ دیکھا رمضان شریف میں. وہ کہہ رہا تھا مجھے اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہے, وہ تو دوسری بھی شادی کر لے گا, لیکن مجھے میری پوتی سے بڑی محبت ہے. آپ کسی طرح ایسا کوئی راستہ نکال دو کہ میرے بیٹے کی زندگی میں میری بہو واپس گھر آ جائے تاکہ میں اپنی پوتی کے ساتھ بیٹھوں. وہ مجھے بڑی چمٹتی ہے. وہ بوڑھا کہہ رہا تھا 60 70 85 سال کا ہو, تو اس کو بیٹے کی فکر نہیں ہے. فکر کس کی ہے؟ بولو. اور مولانا خیر محمد مکی صاحب دامت برکاتہم نے بڑا پیارا اس کی وجہ لکھی ہے, بہت پیاری. وہ فرماتے ہیں اولاد انسان کا اصل سرمایہ ہے. اولاد کی اولاد نفع ہے, اور نفع سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے. ہر دکاندار چاہتا ہے یہ جو مال میری دکان میں رکھا ہوا ہے یہ تو بک ہی جائے گا, لیکن اس پر نفع کمانا یہ اصل دکاندار کا بزنس ہوتا ہے. تو ماں باپ کو اپنی اولاد سے زیادہ اخیر عمر میں کس سے محبت ہو جاتی ہے؟ اولاد سے, خاص طور سے نواسوں سے. تو آدمی کو اپنی اولاد سے. گجرات کے ایک بہت بڑے عالم تھے, بلکہ پورے ہندوستان کے, حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ. ابھی 2-3 سال پہلے ان کی وفات ہوئی. انہوں نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا. کہہ رہے تھے ہم کینیڈا کے ایک اولڈ ہاؤس میں گئے. اولڈ ہاؤس تو آپ جانتے ہیں نا, جہاں بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو میرے ساتھ میرے 2 پوتے تھے, ایک پوتی تھی. چونکہ ہم نے ہندوستان میں کبھی اولڈ ہاؤس دیکھا نہیں تھا, تو میں دیکھنے کے لیے اولڈ ہاؤس میں گیا کہ اولڈ ہاؤس ہوتا کیسا ہے. تو میں نے وہاں دیکھا کہ بڑے اچھے کھانے رکھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی کلر ٹی ویاں لگی ہوئی ہیں, اور بوڑھوں کی دلچسپی کا تمام سامان وہاں موجود ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے پوتوں کے ساتھ اس اولڈ ہاؤس میں داخل ہوا نا, سارے بوڑھے ایسے میرے بچوں پر ٹوٹ پڑے جیسے شیر ہرن کو دیکھ کر ٹوٹ پڑتا ہے. حالانکہ نہ ان کی ان سے کوئی پہچان, نہ کوئی تعلق, نہ کوئی دوستی. یہ ہندوستان کا, وہ سارے گورے, اور بچوں کو دیکھ کر لمک گئے. اور
باری باری گود میں لے رہے ہیں, 2-3 گھنٹے ہو گئے لیکن میرے پوتوں کو چھوڑ نہیں رہے ہیں. تو میں نے وجہ پوچھی, وہ کہنے لگے اولڈ ہاؤس والے اور وہ بوڑھے خود کہنے لگے ان بچوں کو دیکھ کر ہم کو ہمارے پوتے اور نواسے یاد آ گئے, اور کئی سالوں سے ہم اپنے پوتوں نواسوں سے ملے نہیں ہیں, اس وجہ سے ہم بے فام ان پر ٹوٹ پڑے. میرے عزیزو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ابھی یہ جدید میڈیکل سائنس بھی, آپ میں سے جو بوڑھے حضرات ہیں جن کو جو ہے نا جسمانی بیماریاں لگی ہوئی ہے, بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, ان کے لیے ڈاکٹروں نے نفسیاتی علاج یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ زیادہ رہیں. تو بچوں کے ساتھ زیادہ رہنے کی وجہ سے بڑھاپے میں دل کو سکون اور قرار ملتا ہے, تسلی ملتی ہے, اور بچے تھکا دیتے ہیں بہت. کوئی بچہ ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی بچہ ادھر. تو ان کے پیچھے دوڑ بھاگ میں آدمی جب تھک جاتا ہے تو نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے. بڑھاپے میں ایک شکایت بھی ہوتی ہے کہ آدمی کو نیند نہیں آتی. تو ان کے پیچھے بھاگ دوڑ کے بچے ہوتے ہیں بکری کی طرح, بکری کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے, بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. اب بوڑھے ان کے پیچھے بھاگ دوڑ کر اپنے آپ کو جب تھکا لیتے ہیں تو خوب نیند بھی آتی ہے. یہ میں نے علاج بھی بتا دیا. یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ابراہیم کے فوراً بعد اس لیے آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے خصوصاً محبت تھی, کیونکہ یعقوب علیہ السلام کیا تھے؟ پوتے تھے. میرے عزیزو بات سمجھ میں آ رہی, واضح ہو رہی ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یہ آیت کا ایک شان نزول ہے اور ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ یہ ہے کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جس دین کو لائے تھے وہ دین یہودیت تھا, اسلام نہیں تھا. اور وہ یہی بات چلاتے تھے. صحابہ تک یہ بات پہنچی کہ یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, یہودی کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام دین یہودیت کو لائے تھے, اسلام نام کی تو پہلے کوئی چیز ہی نہیں تھی. اس پر یہ آیت آئی کہ اے نبی کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا؟ یہ یہودی تو جھوٹ کہتے ہیں کہ دین ابراہیم, دین یعقوب دین یہودیت تھا. نہیں, یعقوب کا دین بھی کون سا دین تھا؟ اسلام. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا, یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 12. اور یوسف اور یعقوب کا قصہ تو آگے تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ, 20 سال وقت لگے گا. اللہ ہم سب کو لمبی عمر عطا فرمائے. یہ ابھی پہلا پارہ چل رہا ہے. اذ قال لبنیہ, جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا, ما تعبدون من بعدی, میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہ ما تعبدون من بعدی کا جو جملہ ہے نا, یہ بڑا غضب کا جملہ ہے. اور یہ جملہ نہیں ہے, ایک پوری آئیڈیالوجی ہے, ایک پورا نظریہ ہے. میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, کس کی پوجا کرو گے, کس کے سامنے سر جھکاؤ گے. علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کا جو دفتر تھا, جو آفس تھا, اس آفس میں ما تعبدون من بعدی کا جملہ موتیوں سے لکھ کر لگایا ہوا تھا. جیسے یہ لگے ہوئے ہیں نا, یہ ابو بکر, عمر, علی, ایسا انہوں نے موتیوں سے لکھ کر اپنے آفس میں لگایا ہوا تھا کہ ما تعبدون من بعدی. آپ میں سے بھی جو لوگ شوقین ہیں, جنہوں نے اپنے گھر میں کتوں کے اور بلوں کے فوٹو لگا کے رکھے ہوئے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ تمام فوٹو ہٹا کر وہاں لکھ کر لگائیں ما تعبدون من بعدی, تاکہ اولاد کے لیے ایک نصیحت ہو جائے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ہاں میرے عزیزو بات واضح ہو رہی ہے. ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک کل 147 سال ہوئی. اللہ ہم کو بھی اتنی عمر دے خیر عافیت کے ساتھ. 147 سال. ویسے اتنا جی کر اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تو 60-70 سال بہت ہو گئے. نہیں, بہت نہیں ہوئے, بہت ہو گئے. دین ایمان کے ساتھ اور روحانی نسبتوں کے ساتھ اگر طویل زندگی ملے تو بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. لیکن آدمی ایسے ہی منہ مارتا پھرے, کسی کا نہ ہو, تو پھر 60-70 سال کی زندگی بھی فائدے کی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو دین ایمان کی باوقار زندگی نصیب فرمائے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی کل عمر مبارک 147 سال ہوئی. آپ کی وفات مصر میں ہوئی, ایجپٹ میں, لیکن آپ نے وصیت کی ہوئی تھی کہ مجھے دفن کرنا ملک شام میں, فلسطین میں. چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی وفات کے بعد آپ کو مصر سے لے جایا گیا اور بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے وہیں آپ کو دفن کیا گیا. آج بھی آپ کی مزار وہاں ہے. اب کون سی جگہ ہے یہ نہیں پتا,
لیکن اتنے علاقے میں دفن ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 90 انبیاء علیہم السلام کی قبریں ہیں خانہ کعبہ میں. رکن یمانی اور حجر اسود, وہ اتنا فاصلہ ہوتا ہوگا, وہاں 90 انبیاء علیہم السلام کی قبر, لیکن پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں دفن ہے. میرے عزیز بات واضح ہو رہی ہے. ایسے ہی مسجد اقصی کا جو علاقہ ہے وہاں حضرت یوسف کی, حضرت موسیٰ کی, حضرت یعقوب کی اور کئی انبیاء کی قبریں ہیں, لیکن کہاں ہیں وہ پتہ نہیں ہے. یہودی کہتے ہیں کہ یہاں ہیں یہاں ہیں, وہ سب جھوٹ ہے. قبروں کے معاملے میں یہ اصول ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں یہ یقین سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہی ہیں, یہی آپ آرام فرما رہے ہیں, اور یہ آپ کی قبر اطہر کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس جگہ کو محفوظ رکھا ہے. باقی تمام انبیاء کی قبروں کے بارے اب پتہ نہیں ہے کیوں کہاں ہے, یقین سے نہیں کہا جا سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ہے تو ہم کو ادب کے ساتھ خاموشی اختیار کر لینا چاہیے, نہ انکار کریں اور نہ یقین کے ساتھ دعویٰ کریں. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا, کنہوں نے؟ بولو. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا, بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا نعبد الہک, ابا جان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. دیکھو ایک چیز سمجھ لو اچھے سے, ایک ہے توحید ربوبیت, ایک ہے توحید الوہیت. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آم بنانے والا اللہ, انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ, انار بنانے والا اللہ, کیلا بنانے والا اللہ, زمین بنانے والا اللہ, آسمان بنانے والا اللہ, چاند سورج ستارے بنانے والا اللہ, ان کو روشن کرنے والا اللہ, کیلے کو میٹھا کرنے والا اللہ. یہ ساری کی ساری توحید ربوبیت ہے, اور پوری دنیا اس بات پر ایگری ہے کہ توحید ربوبیت میں صرف اور صرف اللہ ہی ان چیزوں کو بنانے والا ہے. عیسائی بھی اس کو مانتے ہیں, یہودی بھی اس کو مانتے ہیں, اور مشرکین بھی اس کو مانتے ہیں. قرآن نے وضاحت سے کہا لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ. اے نبی اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھو گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. توحید ربوبیت میں ساری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. سب کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کائنات کا کریٹر, یہی کہتے ہیں نا, اس کائنات کا کریٹر کون ہے؟ اللہ ہے. توحید ربوبیت میں سب ہمارے ساتھ ہیں. دنیا سے ہم جس معاملے میں کٹ گئے ہیں اور جس وجہ سے بلال کی کھال ادھیڑے گئی, جس وجہ سے سلمان فارسی کو ملک چھوڑنا پڑا, وطن دربدر ہونا پڑا, غلامی کا ظلم سہنا پڑا, وہ ہے توحید الوہیت. یہ دھوکے میں مت آنا. سب کے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے سب کا مالک ایک, سب کا خالق ایک, سب کا رازق ایک. اس معاملے میں ساری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہم جس معاملے میں لوگوں سے کٹ گئے ہیں اور جس وجہ سے ہم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے وہ ہے توحید الوہیت. سب یہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بنانے والا اللہ ہے تو سجدے کا حق بھی اللہ کو ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی بنانے والا تو اللہ ہے, یہ ہم مانتے ہیں, لیکن ہم سر جھکاتے ہیں فلاں کے سامنے. یہاں سے معاملہ اسی وجہ سے دیکھو ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا, بولو الہ, الہ, لا الہ, لا رب, لا خالق, لا رازق, لا معبود. یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں لا الہ, لا الہ. یہ الہ کا جو لفظ ہے نا یہی دنیا کو کھٹکتا ہے. مؤذن 5 وقت یہی تو کہتا ہے اشہد اللہ الہ, لا الہ, الہ, الہ. یہ الہ کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. باقی رب کے معاملے میں تو سب کہتے ہیں کہ رب صرف اللہ ہے, پیدا کرنے والا صرف اللہ, سب کہتے ہیں. وہ مولانا طارق جمیل صاحب بڑے رنگ میں بیان بھی فرماتے ہیں کہ کیلوں کو میٹھا کرنے والا اللہ, آم کو میٹھا کرنے والا اللہ, انار کو سجانے والا اللہ. ارے یہ تو ہے اصل توحید. جہاں ہم الگ ہو جاتے ہیں پوری دنیا سے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. الہ, الہ پر بات آتی ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے اور محمد عربی اور تمام نبیوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب کائنات کے ہر ذرے کو بنانے والا اللہ ہے, تم یہ بات مانتے ہو تو پھر یہ بھی مانو کہ اس زمین نیاز کو جھکانے کا حق اور جھکنے کا حق صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ کو. بات واضح ہوئی میرے عزیزو؟
یہاں دیکھو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا نعبد الہک، نعبد ربک نہیں کہا، ربک اگر کہتے نا دھوکہ ہو جاتا، گڑبڑ ہو جاتی اور سب ہمارے ساتھ ہو جاتے۔ قرآن کریم کیا ضرب لگاتا ہے، آئینہ رکھ دیتا ہے سامنے، مکاری منافقت دوغلاپن بناوٹی بات چاپلوسی نہیں چلتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یعقوب کے بیٹوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک، ہمارے کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ، یہی الہ یعقوب کے بیٹوں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اور آخر میں دیکھو نا یعقوب کے بیٹوں نے بڑی زبردست کس لگائی، کیا کہا؟ نعبد الہک، الہ کہہ دینا ہی ساری توحید کا خلاصہ تھا، لیکن آخر میں کیا کہا؟ الہن واحدا، الہن واحدا۔ واحد سمجھ رہے؟ ارے یار بڑی آسان عربی ہے، واحد تو ہم ویسے بھی کہتے ہیں، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان تمام نبیوں کے دینوں میں بعد کے لوگوں نے ملاوٹ کی، کاٹ چھاٹ کی، بدماشی کی، تو قرآن نے بڑی گہری زبردست ضرب لگائی۔ قرآن کہتا ہے ان تمام کا الہن واحدہ، ایک ہی الہ تھا، کوئی الگ نہیں تھا۔ اب میں بات کہوں گا تو ظہر کے بعد پھر جمعے کے بعد مجھے تکلیف میں پڑ جانا پڑے گا، آپ خود سمجھ لو میرے سے، مجھے آزمائش میں مت ڈالو۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، کبھی کہوں گا انشاءاللہ، ابھی میرا وہ وقت نہیں آیا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی قرآن سمجھائے اور اس پر آزمائشیں اور مشقتیں نہ آئیں گے میرے اوپر بھی، لیکن دعا کرو میں خیر عافیت کے ساتھ زندگی بسر کروں، بھروسہ نہیں ہے، ہوتا ہے، اور مجھے اس کا کوئی خوف بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو ہے۔ یہ توحید بڑی زبردست ہے، کیلے میٹھے کرنے والا اللہ، جام میٹھے کرنے والا اللہ، ہاپوس میٹھے کرنے والا اللہ، سانپ کے منہ میں زہر بھرنے والا اللہ، یہ توحید ربوبیت ہے، اس پر تو سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، رام شام اور ابراہیم سب ہمارے ساتھ ہیں۔ اصل جو توحید ہے جہاں ہم دنیا سے کٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے بلال کی کھال ادھیڑی گئی، جس کی وجہ سے یہ دنیا میں زلزلے آئے، وہ توحید ربوبیت نہیں ہے، توحید الوہیت ہے، یہ سب پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے جب سارے خرچے میں تیرے برداشت کرتا ہوں تو پھر تو دوسرے کے پاس کیوں جاتی ہے؟ یہی تمام انبیاء نے کہا ہے، اور یہی اللہ کہتے ہیں کہ جب میں کائنات کو پیدا کرنے والا ہوں، تمہیں رزق دینے والا ہوں، تمہیں صحت دینے والا ہوں، تمہیں عافیت دینے والا ہوں، تو تم سجدہ دوسرے کے سامنے کیوں کرتے ہو؟ اسے کہا جاتا ہے توحید الوہیت، اور یہی وہ نظریہ ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ستائے جاتے ہیں اور ستائے جاتے رہیں گے، لیکن ہم کو صبر کے ساتھ جمنا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔